بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خلیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فورڈ نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے. معاشرے کی کسی بھی آپ ایکٹیویٹی میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی صحت پہلا اولین ترجیح ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے. اور پاکستان میں جو صحت کے ریلیٹڈ ادارے ہیں، یہ صحت کے ریلیٹڈ جو طریقہ علاج ہیں ان میں ایلوپیتھک ہے، ان میں ہومیوپیتھک ہے، اس میں دیسی طریقہ علاج ہے، اور اس کے علاوہ مختلف اور بھی کافی چل رہے ہیں. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں نہ تو آپ کو کوئی میڈیسن لینی پڑے گی، نہ ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی آپریشن وغیرہ کرانا پڑے گا، اور ایک سمپل سا طریقہ علاج ہے اور الحمدللہ تقریباً 100% کامیاب ہے. تو اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عزیر صاحب موجود ہیں، جو کہ یہ طریقہ علاج آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میڈیکل فریکوینسی کے نام سے ہے، جس میں کوئی فریکوینسی وغیرہ سیٹ کر کے اس کو کرتے ہیں. تو ڈاکٹر عزیر صاحب ویلکم جی ہمارے چینل پہ. دوسرا سر، آپ مجھے تھوڑا سا پہلے یہ گائیڈ کر دیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس طریقہ علاج کی ہسٹری کیا ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ پھر آپ سے انشاءاللہ باقی کویشچن کرتے ہیں. نہیں، بہت شکریہ. یہ رشین اور جرمن جو سائنٹسٹ ہیں ان کی مدد سے یہ طریقہ علاج جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. انہوں نے ایکچولی اپنے پریزنرز جو ان کے قیدی ہوتے تھے ان کے سیلز کو، مطلب ان کو جب چیک کیا تو اس میں انہوں نے یہ چیز انہیں پتہ چلی کہ جسم کے ہر خلیے میں سے ایک فریکوینسی جو ہے نا، ایک وائبریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ فریکوینسی اور وائبریشنز کو انہوں نے پھر پورے جسم میں، خواہ وہ جسم کی اسکن کا ایک سیل ہو، چاہے وہ جو ہے دل کی کوئی شریان کا کوئی سیل ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی سیل ہو، تو اس کے جو ہے نا انہوں نے فریکوینسیز نوٹ کی. اور پھر اسی فریکوینسی کو جب آگے مریضوں میں دیکھا گیا کہ جب ایک نیچرل فریکوینسی اور ایک مریض کی فریکوینسی جب اس میں فرق ملا، تو انہوں نے پھر اس طریقہ علاج کو، جس کو BRT کے نام سے مطلب کہا جاتا ہے، بایو ریزوننس تھراپی، تو یہ انٹروڈیوس کروایا، جس میں ایکسٹرنل فریکوینسیز جو کہ پہلے سے نوٹ کی ہوئی ہیں، جو کہ ایک نارمل فریکوینسی ہوگی، اس کو پھر ڈیزیزڈ پارٹ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے. تو جب وہ میچ ہو جاتا ہے، جب ایک ریزوننس پروسیس بن جاتا ہے، تو پھر باڈی جو ہے وہ ایک نارمل باڈی کی طرح سے جو ہے نا پریزنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا طریقہ علاج ہے. یہ اس کی آپ کو ہسٹری بتائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ مختلف بیماریاں جس میں پہلی سٹیج تو یہ آتی ہے کہ اس میں پین بھی شروع ہو جاتی ہے، ایون کہ بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، تو آپ کس طریقہ علاج میں آپ اس پین کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں، پین ایک کہا جاتا ہے کہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں پین از اے بلیسنگ. پین جب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم میں کوئی چیز خراب ہے، جسم جو ہے کسی خرابی کا شکار ہے. تو اس صورت میں جب پین ہوگا تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جسم کے کس حصے میں خرابی ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا پین اگر ہے تو ہم اس کو پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں. جب ہم باڈی کے اس پارٹ کو جب ٹھیک کر دیتے ہیں، جب اس کی فریکوینسی نارملائز کر دیتے ہیں، تو پین آٹومیٹکلی ریزالو ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ اس میں مختلف بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی تشخیص کی جاتی ہے. تو ایک تو آپ یہ بتا دیں کہ تشخیص کا طریقہ کار یہ کیا ہے، اور دوسرا آپ تشخیص کے لیے لیب کا یا لیبارٹریز وغیرہ کا یا ٹیسٹوں وغیرہ کا آپ استعمال کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اپنا ہی طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو ایک تشخیص کرنے کا نظام ہے، اب جیسا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ فریکوینسیز جو ہیں ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں. فریکوینسی سے ہی بیسیکلی کنسیپٹ بنتا ہے کہ باڈی کی انرجی، اگر کسی بھی جسم کے حصے کو دیکھا جائے تو وہ ایک خاص انرجی ایمٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک خاص فریکوینسی ایمٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایسی مشینیں موجود ہیں جو کہ باڈی کو انالائز کرتی ہیں کہ جسم میں انرجی لیول کیا ہے. تو ڈفرینٹ انرجی لیولز کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی کا انرجی لیول چینج ہوا ہے، تو ہم اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جسم کے اس حصے میں یہ خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ باقی جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کیا ہم انہیں یوز کرتے ہیں کہ نہیں، مطلب ہمارے لیے باقی جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں جس طرح سے وہ ایلوپیتھی میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی اسی طرح سے اسسٹ کرتے ہیں. تو مطلب ہم سائنرجسٹیکلی مطلب ان ٹیسٹ کو، ان کی چیزوں کو بعض دفعہ ہم خود بھی مطلب جب ہمیں کوئی باڈی کا پارٹ زیادہ انرجی ایمٹ کر رہا ہے تو ہم اس چیز کو کاؤنٹر پروف کرنے کے لیے اور ایون کہ چیز کو ایک 100% ایکوریسی بنانے کے لیے ہم خود بھی اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اچھا، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ ایک طریقہ ہے، ایک بڑھیا جو طریقہ علاج ہیں آپ کے یا دنیا میں جو رائج ہیں، اس میں کیا لیں کہ ایلوپیتھک جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے، ہومیوپیتھک ہے یا دیسی طریقہ علاج ہے تو اس میں سلولی مطلب علاج ہوتا ہے.
تو آپ کا جو یہ طریقہ علاج ہے فریکوینسی کے حساب سے جی یہ کتنا فاسٹ ہے؟ مریض کو کچھ زیادہ مہینوں لگتے ہیں یا دنوں میں ہی کنٹرول ہو جاتا ہے؟ جی مطلب کہ دیکھیے ہمارا جو طریقہ علاج ہے اس میں ہم لوگ میڈیسن انجیکشنز یوز نہیں کرتے. ٹوٹلی ہمارا جو انحصار ہوتا ہے ہم فریکوینسیز پہ کرتے ہیں بیس. اور فریکوینسیز جس ٹائم پہ مینیج ہو جاتی ہیں موسٹلی پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے رسپانس ویری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا جسم ایک الگ نوعیت پہ بنایا ہے تو اس لحاظ سے جب رسپانس ہے وہ تھوڑا ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. کوئی اسٹینڈرڈ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنی جلدی رسپانس آئے گا. باقی یہ ہے کہ ود ان اے منتھ پیشنٹس جو ہے ڈفرینس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ چیزیں جو ہے نارمل کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں ان میں ود ان اے منتھ. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ کی اب تک پاکستان میں کتنی برانچز بن چکی ہیں اور باقی مختلف کنٹریز میں جو ہے نا اس کی کتنی برانچز ہیں؟ جی پاکستان کے اندر ہماری 27 برانچز الحمد للہ فنکشنل ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو برانچز ہیں وہ سنگاپور میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, عمان میں ہماری برانچز ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہماری ساؤتھ افریقہ میں بھی 2 برانچز اوپن ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ طریقہ علاج کتنا کاسٹلی ہے؟ یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, تھوڑا سا وضاحت میں کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا علاقہ تو اسپیشلی جو ہے نا وہ غریب ٹیریٹری ہے, بیک ورڈ ہے, تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا لوگوں کے لیے یہاں پہ بہاولپور بھی موو کرنا. تو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. دیکھیے ہمارا جو مین پرپز ہے وہ کوالٹی اور ہیلتھ جو ہے نا لوگوں کی اس کو بہتر کرنا ہے. تو ہمارا جو ایک بیسک جو ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے وہ 2000 سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا یہ طریقہ علاج کوئی پیسے کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے لوگوں کو ایک اچھی صحت, ایک اچھی کوالٹی آف لائف ملے. تو ہم لوگ تو پیشنٹس جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ علاقہ یہ ہمارا جو ہے یہ غریب ہے. اگر ہم نے بزنس ماڈل کے تھرو سوچنا ہوتا تو ہم یہاں پہ سٹارٹ ہی نہیں کرتے. تو یہاں پہ ہم لوگ کوئی 500 فری میں بھی اگر پیشنٹ علاج کروانا چاہیں گے ہم ضرور انہیں بھی علاج پرووائڈ کریں گے. اچھا, دوسرا ڈاکٹر صاحب سب سے اہم کویشچن کہ کس کس بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے کیونکہ جسم کے جتنے بھی خلیات ہیں, جتنے بھی جسم کے حصے ہیں وہ سب فریکوینسی ایمٹ کرتے ہیں اور وہ سب کے سب ہم نے فریکوینسی ان کی ریڈ کی ہوئی ہے. تو ہر چیز کا علاج ہم اپنے طریقۂ علاج سے کر سکتے ہیں. خواہ وہ کہہ لیں کہ مرگی کے دورے ہوں, ٹھیک ہے, خواہ وہ اسکن کی کوئی کنڈیشن ہو, جس طرح کی بھی علاج, جس طرح کی بھی بیماریاں موجود ہیں ہم سب کا علاج جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آلموسٹ کوئی اتنا زیادہ مہنگا علاج بھی نہیں ہے. دوسرا یہ سب بیماریوں کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے میڈیکل فریکوینسی کے ذریعے. اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپریٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہ میڈیسن یوز ہوتی ہیں تو کافی سارا پینفل پروسیجر ہوتا ہے کسی بھی بیماری کا. جیسے آپ کوئی کہہ لیں کہ کسی کو کینسر ہے اس کے لیے, یا باقی جتنی بھی مشکل ترین بیماریاں بھی ہیں, ہیپیٹائٹس سی وغیرہ یہ جو بھی ہے, تو اس طریقہ علاج سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی پین محسوس نہیں ہوگی. یا اکٹھے آپ کہہ لیں کہ آپ 2 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا ارینج کریں گے تو پھر آپ کو علاج شروع ہوگا. تو ایسی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ طریقہ علاج جو ہے نا وہ پاکستان میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ جو مریض اس سے صحت بخش ہوں گے. جی.